لا إله إلا أنت قائم بالقسط في الحكم رؤوف بالعباد محمد عليه محمد تمام دشمنان اسلام دشمنان زمان ایمان باراز بلند راستہ بھی ہمیں اس حد تک رسائی کا فراہم کیا. اس کے اپنے بندوں سے توقع یہی ہے ایمان لانے والوں سے کہ وہ اس بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس حد تک رسائی حاصل کریں. اور جو اس حد تک رسائی حاصل کرے گا اس راستے پر چلے گا وہی باکمال ہے. ایمان کے راستے پر ہے جو جتنا چلا وہ نہیں باکمال ہوتا چلا جائے گا. اور اس کمال کی کوئی انتہا نہیں رکھی کہ تم بس اتنے باکمال ہو سکتے ہو اس سے زیادہ باکمال نہیں ہو سکتے. انسان کامل ایک نہیں دو نہیں 14 انسان کامل اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اسوہ حسنہ نمونہ عمل آئیڈیل کے طور پر ہمیں فراہم کیے. ہر کسی سے ہمیں بے نیاز کیا. یہ لطف پروردگار کا کہ ہم کسی بھی حوالے سے کسی بھی شعبے کے حوالے سے نہ اخلاقیات میں نہ ثقافت میں نہ سیاست میں نہ معاشرت میں نہ ہی کسی اور حوالے سے کسی کے محتاج نہیں. الحمدللہ خدا نے ایک دین کامل دیا انسان کامل کے ہاتھوں میں. انسان کامل کے ہاتھوں ایک دین کامل دے دیا, کمال کا راستہ دکھا دیا. اب یہ حجت تمام ہے, یہ تم پر ہے کہ تم اپنے آپ کو کتنا باکمال بناتے ہو. حیوانی زندگی کو پسند کرتے ہو, خواہشات کو اہمیت دیتے ہو, یا وحی الہی کی روشنی میں جو تمہاری رہنمائی اور تمہیں احکامات دیے گئے انہیں اہمیت دیتے ہو اور عقل پر مبنی زندگی گزارتے ہو اور یوں اپنے پروردگار کا تقرب بھی حاصل کرتے ہو اور باکمال انسان بھی بن جاتے ہو. یہ انسان پر ہے حجت تمام, کوئی قدغن نہیں ہے. جبر نہیں کیا گیا, زبردستی نہیں رکھی گئی, کوئی پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ اتنے % تم نے ہونا ہے, اگر نہیں ہوئے تو تمہاری آخرت خراب ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جبر نہیں کیا گیا کہ لازماً تمہیں جو ہے وہ اتنے % باکمال بننا ہے, کمال کے راستے پر چلنا ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کتنا چلو. جتنا زیادہ چلو گے اتنا قرب حاصل ہوگا اور اتنا ہی تم آخرت میں بلند درجہ پاؤ گے. کتنا چاہتے ہو آخرت میں, کتنی لذتیں چاہتے ہو آخرت میں, کتنی بلندی چاہتے ہو آخرت میں, اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تم پر منحصر ہے کہ تم کتنی کوشش کرو. جتنا چاہتے ہو اتنا اس دنیا میں. کیا کاٹنا چاہتے ہو وہاں پر, جو کاٹنا چاہتے ہو وہ دنیا میں بو, جو بو گے وہ وہاں کاٹو گے. کسی سے گلا بھی نہیں ہے. کیا بویا تم نے, غصہ بویا تو غصہ کاٹنا. تحمل و بردباری برداشت اگر بوئی تو آخرت میں تمہیں اس کی جزا ملے گی. دیانتداری بوئی وہ ملے گی, خیانت بوئی وہ ملے گی. جھوٹ بویا اسے ہی کاٹو گے, اور اگر سچ بویا تو اس کا یقیناً تمہیں جزا اور اجر ملے گا. جو یہاں پر تم کرو گے اس کا. اس بڑی سادہ سی ایک مثال دوں. دیوار آپ کے سامنے موجود ہے, اب آپ پنچ آپ کا اپنا ہے, اب جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے رسپانس آئے گا. جتنی زور سے ماریں گے کتنی برداشت ہے, جتنی برداشت ہے اتنی زور سے ماریے. اپنی برداشت سے زیادہ زور سے ماریں گے ظاہر سی باتیں تکلیف ہوگی, ہلکا ماریں گے تو ہلکا ہوگا. اصول ہے نا, ایک فزیکل اصول ہے. یہ بھی اصول ہے. کیا بو رہے ہو وہاں کاٹو گے, یہ ایک فزک ہے. دنیا معصوم نے فرما دیا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بوتے جاؤ,
جو بوتے جاؤ گے وہی فصل وہاں پہ تمہیں تیار ملے گی، کچھ اور نہیں ملے گی۔ اب کیا چاہتے ہو یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بتا ہم نے دیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہاری رہنمائی کر دی، تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کہ تم بو اور کیا تمہارے لیے نقصان دہ اور ضرر۔ ضرر یہ مفہوم بھی اچھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن شاید بچوں کو علم میں نہ ہو کہ ضرر میں اور خسارے میں فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، خسر کہا گیا، ضرر نہیں کہا گیا کہ انسان ضرر میں ہے۔ ضرر میں اور خسارے میں فرق ہے۔ ضرر اور خسارے کا فرق کیا ہے؟ ضرر اور خسارے کا فرق یہ ہے کہ ایک انسان کے کھجور کے باغ میں 24 درخت ہیں، 24 درختوں پر کھجور آتی ہے۔ اب کھجور اگر آئے اور اس میں کیڑا لگ جائے تو اس انسان نے ضرر کیا، اس انسان نے ضرر کیا۔ مگر اگر کھجور کے درخت میں ہی اگر کیڑا لگ جائے، گھن لگ جائے، وہ درخت ہی ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں خسارہ۔ اصل مال، اصل سرمایہ اگر ضائع ہو جائے تو یہ ہے خسارہ، اور اس اصل مال سے جو انسان کماتا ہے اگر اس میں نقصان ہو تو وہ ہے ضرر۔ زندگی انسان کی، ایک ایک سانس انسان کی، ایک ایک لمحہ زندگی کا یہ اصل سرمایہ ہے، اگر اسے بے مقصد ضائع کر دیا خسارہ کیا۔ بالعصر ان الانسان لفی خسر، نوع انسانی خسارے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی کے سرمایے کو بے ہدف اپنے ضائع کر رہی ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس راہ میں اپنی زندگی کے سرمایے کو خرچ نہیں کر رہے، اس لیے خسارے میں ہے۔ مگر اگر کوئی اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کی راہ میں مگر کبھی نماز قضا کر دیتا ہے، خدا نخواستہ کسی نیکی کو اگر انجام دینے کا موقع ملا اسے انجام نہیں دیا، اب اسے ضرر کیا، یہ ہے ضرر۔ اصل سرمایہ محفوظ ہے مگر اس نے ضرر کیا، کہ نیکی کا موقع ملا اسے ضائع کر دیا، ضرر کیا، آخرت کا ضرر کیا۔ مگر اگر زندگی کو بے مقصد گناہوں میں صرف کیا، نافرمانی میں خدا کی صرف کیا، غفلتوں میں گزار دیا تو اس نے خسارہ کیا۔ کہ زندگی کا جو ہدف اور مقصد ہے یہ زندگی اس راہ کے اندر صرف اگر نہیں کی تو خسارہ ہے، کیونکہ اصل سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی زندگی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عقل۔ اگر عقل کو استعمال نہیں کیا، جو انسان کا اصل سرمایہ جس پر انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، اگر انسان نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، نفس کی خواہشات کو اگر غلبہ دیا تو اس نے خسارہ کیا۔ اسے اپنی عقل کو استعمال کرنا تھا، عقل پر میں اپنی زندگی گزارنی تھی، عقل سے رہنمائی لینی تھی، مگر اگر عقل کو استعمال نہیں کرتا، خواہشات میں اپنی فیصلے کرتا ہے تو یہ خسارہ کر رہا ہے، اس کے عقل کو ضائع کر رہا ہے۔ اپنی عقل کی نسبت یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا۔ جو اللہ نے اسے پیدائشی طور پر توفیقات عطا کی ہیں، اگر یہ انہیں ضائع کرتا ہے تو خسارے میں ہے۔ ضرر ان تمام دی ہوئی توفیقات سے جو انسان مزایا، کچھ لذتیں، کچھ فوائد حاصل کرتا ہے، کہ ان میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے تو وہ انسان نے ضرر کیا، وہ گھاٹا ہے۔ لہذا جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہم پر رہا کہ اس نے ہمیں ایک کمال کا راستہ دکھایا، باکمال انسان کامل کے ذریعے ایک کامل دین دے کر حجت ہم پہ تمام ہو گئی۔ چلنا ہم نے، اگر چلے تو باکمال ہم ہی بنیں گے، اجر ہمیں ملے گا، جزا ہمیں ملے گی۔ انبیاء کی تو ذمہ داری تھی، انبیاء کی تو مسئولیت تھی، انہوں نے آ کر اپنی ذمہ داری نبھائی، پیغام الہی ہم تک پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی ہم پر۔ اب ہماری مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باکمال بنیں، اب ہم پر ہے۔ لہذا اس غفلت کے ماحول میں جو آج عالمی سطح پہ غالب آ چکا ہے، جو افراد ان غفلت کے
پردوں سے نکل کے بیداری حاصل کرتے ہیں، شعور حاصل کرتے ہیں، قرآن میں دقت کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت معصومین کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ افراد اپنی زندگی کو خسارے سے بچا لیتے ہیں، یہاں تک کہ کوشش کر کے ضرر سے بھی نکل کے وہ نفع کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، منافع کماتے ہیں، اصل سرمایہ بھی محفوظ اور اس سرمایہ سے منافع بھی کماتے ہیں، خدا کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں۔ زمانے غیبت امام عصر میں خصوصاً مؤمنین اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے نبھاتے ہیں۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ وہ تو بہت ضروری ہے، بشارتاً عرض کروں گا کہ تربیت کو عنوان اس وقت بہت ضروری ہے۔ عالمی سطح پہ میں نے ماضی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ یقیناً بہت سارے افراد متوجہ جانب تربیت، دشمن نے تربیت ہماری نسلوں کی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہمارے ہاتھ سے بچوں کی تربیت نکل گئی، میڈیا کے ذریعے نکل گئی، میڈیا ان کے ہاتھ میں، چینل ان کی مرضی کے مطابق، سوشل میڈیا ان کی مرضی کے مطابق، تعلیمی ادارے ان کی مرضی کے مطابق، بینکنگ ان کی مرضی کے مطابق، ثقافت ان کی مرضی کے مطابق، حکمران ان کی مرضی کے مطابق، کیا نہیں ہے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں، ان کی پسند کا نہیں ہے، پورا معاشرہ اور ماحول انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا۔ اب اس ماحول میں جو بچے جو نسل پروان چڑھے گی وہ ہماری ہوگی یا ان کی ہوگی، جسمانی طور پہ فزیکلی ہماری ہوگی، مینٹلی طور پہ فکری طور پہ وہ نظریاتی طور پہ ان کی ہوگی، پسند و ناپسند ان کی ہوگی۔ آج جمہوریہ اسلامی میں ہمارے ہمسائے ملک میں جو اشرار نے جو ایک ماحول ابھی گزشتہ دنوں کریٹ کیا، جس کی کچھ خبریں آپ تک سوشل میڈیا تک پہنچی ہوں گی، اس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، اسی کورونا کے اندر، خصوصاً 2-2.5-3 سال کے اندر اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے موجودہ نسل کو اس طرح گمراہ کیا گیا، اس طرح ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا کہ وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ میں نقل نہیں کر سکتا جو جسارتیں انہوں نے کی ہیں، مشکل ہے یہ بات کہنا، تعجب ہوگا آپ کو، مگر ایسے بھی وہاں پر انہوں نے عناصر پیدا کر لی ہے کہ جنہوں نے جسارتیں کی، آگے بڑھ کے ایسے اقدامات کیے کہ جو بیان نہیں کر سکتے، یعنی مقدسات کی نسبت کہاں سے آئے؟ اسی انقلابی ملت کے درمیان سے دشمن نے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے اذہان تیار کر لیے کہ وہ جسارتوں کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، قتل پر، تشدد پہ آمادہ ہو گئے، اپنے ہی ہم نو، اپنے ہی قوم کے، اپنے ہی ساتھی، اور وہ بھی بہترین افراد، ایسا نہیں کہ برے افراد ہوں، برے سے ٹکرائے ہوں، نہیں، ایسے برے تیار کر لیے کہ انہوں نے اچھوں پر ظلم و ستم کیا۔ اگر غفلت کی جائے تربیت کے مرحلے پر تو دشمن ہمارے ہی گھروں میں اپنے بچے پالتا ہے، دوسرے الفاظ میں یہی کہا جائے گا، ہمارے گھروں میں دشمن کے بچے پلتے ہیں، عالمی استکبار کے بچے یہاں پر پلتے ہیں، ذہن اس کے ہاتھ میں، اگر ذہن اس کے ہاتھ میں چلا گیا، نظریات اس کے ہو گئے، آئیڈیالوجی اس سے متاثر ہو گئی، تو پھر یہ ذہنی طور پر اس کے بچے کہلائیں گے، فزیکلی ہمارے بچے ہیں۔ لہذا تربیت کے اوپر خصوصی توجہ دیں، اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کی تعلیمات کو عام کیجیے، باطل کے جتنے بھی ذرائع ہیں انہیں مسدود اور محدود کیجیے، بس جتنی ضرورت ہے اتنا رکھیے، ایجوکیشن کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی اجازت دیجیے، فالتو ٹائم سوشل میڈیا پہ چھوٹے بچوں کو یا نادان نسل کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت نہ دینے دیجیے، ٹائم دیجیے، اسے کاؤنسلنگ کیجیے، تھوڑا بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ، حال احوال لیجیے، پوچھیے ان سے، سوال جواب کیجیے، طہارت کے مسائل پوچھیے، نماز کے مسائل پوچھیے، تقلید کے مسائل پوچھیے، مالیات کے مسائل پوچھیے، یعنی ان کو انگیج کیجیے، انہیں اپنے ساتھ تھوڑا سا مشغول کیجیے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمارے بڑے ہم پر نظر رکھتے ہیں، ہماری فکری تربیت پہ، ہماری معلومات پہ، ہمارے ایجوکیشن پہ، ہماری تعلیم پہ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور جس مشرب سے جائیں، جہاں سے چاہیں پیتے رہیں، جو چاہیں اپنے نظریات کی پیاس بجھاتے رہیں، ایسا نہیں ہو، بلکہ مکتب اہل بیت کے مطابق ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے اور اس نسل کو بچانا ہے دشمنوں کے اندر۔ ابھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، ہمیں تو آگے جانا ہے،
ہمیں اٹیکنگ پوزیشن میں آنا ہے. ہمیں امام زمانہ کے سپاہی تیار کرنے تو امام زمانہ کے سپاہی دفاعی انداز میں نہیں ہوں گے. امام زمانہ کی سپاہ جو ہے وہ حملہ آور ہوگی. وہ اس ظلم و ستم کی دنیا کو عدل سے بھرنے کے امام کے اس مشن کے اندر ان کی معاون و مددگار ہوگی. حملہ آور تیار کرنے عالمی استکباری قوتوں پہ ظلم کے نظام پر. ابھی تو ہم دفاعی پوزیشن میں، اور دفاعی میں بھی ابھی شاید دفاع کے لیے بھی بیدار نہیں ہے، غفلتوں کا شکار ہیں. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. پہلے دفاع بچاتے ہوئے انہیں تیار کرتے ہوئے امام عصر کی سپاہ جو تیار ہونی ہے اس کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے. دور پڑی بر محمد آل محمد. خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں اپنے زمانہ غیبت امام عصر میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا اس مالک سے، اس پروردگار سے جو ہم سے غفلتیں ہوئیں حسن تربیت کے حوالے سے جو غفلتیں ہو گئیں اور بچے متاثر ہو گئے، خدا ہماری ان غفلتوں سے درگزر فرمائے اور ان متاثر موجودہ نسل کو اور آنے والی نسل کو بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى وحجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إطرة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلفك المؤدي النبي ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه أمضى الله الأرض قسطا وأدراك ما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وزن محترم بہت مختصری چند اشارے آپ کی خدمت میں. جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی اشارہ کیا تھا اور آپ بھی خود مستحضر ہیں کہ پرامن جو حالات تھے وہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا شکار ہونے لگے. جا بجا مختلف حوالوں سے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے گزشتہ دنوں، فورسز پہ جو اٹیک ہوئے، بم دھماکے، اور اس طرح کابل میں بھی، افغانستان کے علاقے ایبک میں بھی جو ہے مدرسے کے اندر نماز ظہر کے موقع پہ جو دھماکہ وہ، یہ تمام جانی نقصان جو ہوا دہشت گردی کا اس کی مذمت کرتے ہیں اور
تمام وہ فورسز جو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان تمام دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے جو بھی قوتیں ہیں، داخلی بیرونی، اعلی کار، وردی میں، بغیر وردی کے، جہاں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، اعلی کار موجود ہیں، سرپرست موجود ہیں، سہولت کار موجود، خدا انہیں ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ اس آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ طاقتور ترین چھڑی کا پرامن انتقال جو ہے وہ ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین چھڑی ہوتی ہے جو آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہوئی۔ اب یہ طاقت کا استعمال انسان کے ہاتھ میں، یعنی فلی اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس طاقت کا استعمال کرے۔ اگر آئین حاکم ہو، آئین کا پابند ہو، تو پھر تو معلوم ہے کہ چھڑی کس دائرے کے اندر رہے گی، کن حدود کے اندر رہے گی۔ مگر اگر وہ آئین شکن بن جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہاتھ میں چلی جائے کہ جو ہاتھ آئین کو اہمیت نہیں دیتا اور خوف خدا دل میں نہیں رکھتا، تو پھر وہ اس طاقت کا جو ہے وہ بے دریغ منفی استعمال کرتا ہے۔ اور خدا انشاءاللہ ایسے وقت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ ایسے مملکت کے جغرافیائی حدود کے نگہبان عطا فرمائے کہ جو مخلص ہوں اپنے وطن سے، اس ملت سے اور اپنے مکتب سے، کہ خدا انشاءاللہ اس عز وطن پاکستان کو، جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اسے واقعاً اسلام کی حقیقی تعلیمات کا مظہر بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دور پڑھی بر محمد و آل محمد۔ یمن میں بھی بارودی سرنگ اور بم دھماکوں میں کافی جانی نقصان، 49 افراد جو ہے وہ جاں باق ہوئے۔ یمن میں مسلسل یہ ظلم و ستم کا سلسلہ اس اتحاد کا جاری ہے، خدا انشاءاللہ اس اتحاد کو بھی ذلیل و خوار فرمائے، یمن کے مظلوموں کو ان کی مقاومت میں کامیابی عطا فرمائے۔ لبنان کے صدر کے انتخاب کے لیے 8واں اجلاس بھی ناکام ہو گیا۔ یہ جو گزشتہ، اگر آپ کو یاد ہے، میں نے اشارہ کیا تھا 5ویں اجلاس کے موقع پر کہ بیرونی قوتوں کی مداخلت اگر ہو تو ایک مملکت کے سران ذمہ دار افراد 8واں اجلاس منعقد کریں اور اس میں بھی اپنی مملکت کے صدر کے لیے باہمی توافق نہ ہو سکے، اندازہ لگائیے بیرونی مداخلت کتنی طاقتور ہے وہاں پر۔ خدا انشاءاللہ لبنان کے ان مخلصوں کو بھی کہ جو لبنان کا جو ہے وہ بھلا چاہتے ہیں اور وہاں پہ بہتری چاہتے ہیں اور لبنان کے دشمنوں کے لیے سپر بنے ہوئے، خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے اور نیک صالح خدمت گزار قانون پسند ایک فرد کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ فلسطین کی بھی مقاومت کے جو ہے وہ جوابی حملے جو ہے وہ جاری ہیں، جس طرح اسرائیل نے ظلم و ستم کیا، نوجوانوں کو وہ مسلسل شہید کر رہے ہیں اور مسلسل آبادیوں سے بے دخل کر کے وہاں پر اپنی آبادیاں بنا رہے ہیں، تو مقاومت بھی الحمدللہ اب جواب دینے پر مزید جو ہے وہ اتر آئی ہے اور اس نے بھی اس کے جوابی حملے کیے۔ خدا انشاءاللہ مقاومت کو بھی وہاں پر مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ادھر سوریہ نے بھی امریکہ اور ترکیہ سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو سیریا کی سرزمین سے اب نکال دے۔ سیریا کی سرزمین پر جو غاصبانہ قبضہ ابھی تک ترکیہ کی فوجوں کے اور امریکی فوجوں کا ابھی تک جاری ہے، کہ جن کی سرپرستی میں دہشت گرد وہاں پر جبہت النصرہ کے جو ہے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور داعشی عناصر بھی انہی کی سرپرستی میں وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ جلد ان بیرونی گھسپیٹیوں کے وجود سے بھی سیریا کی سرزمین کو پاک و پاکیزہ فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا اب دیکھیے کہ عجب تعجب، نام تو کچھ بھی ہو، اللہ بھلا کچھ بھی نام ہو، مگر تازہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ایک میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دنیا میں مقدسات کے تقدس کو چھیننے کی مہم چل رہی ہے، جتنے بھی مقدسات ہیں ان کے تقدس کو چھینا جائے۔ آپ پتہ نہیں غور کرتے نہیں کرتے، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ بڑے ٹیکنیکل انداز میں آتے ہیں۔ ہم ایک بیان دیتے ہیں اخبار میں تو وہ ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک ایک لفظ دیکھتی ہیں بیان کی، کون سا لفظ آنا چاہیے، کون سا آنا چاہیے، پوری خبر بھی آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، فلاں کا نام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کون سے صفحے پہ آنا چاہیے، اس کا تعین ایجنسیاں کرتی ہیں۔ اس کے بغیر خبر جو اخبار میں نہیں لگ سکتی۔ جو افراد واقف ہیں وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح۔ اب دیکھیے خبر آئی ہے، کیا آئی ہے کہ جناب داعش کا سربراہ کون؟ ابو الحسن الہاشمی، ابو الحسن الہاشمی وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، ٹھیک۔ اب اس کی جگہ دوسرا کون آیا ہے سربراہ؟ فوراً ہی دیکھیے فراہم جسے کیا گیا، دوسرا کون ہے؟ ابو الحسین الحسینی القریشی۔ کہاں داعش، کہاں یہ دونوں ایک بڑے محترم نام ہماری تاریخ کے، جیسے وہ میر صادق اور میر جعفر، صادق اور جعفر،
تاریخ اسلام کے بڑے نام اور بڑے معتبر نام ان کو لا کے میر صادق اور میر جعفر، میر جو لوگ جانتے ہیں انڈیا میں میر سید کو کہا جاتا ہے، سید جعفر اور سید صادق، میر کے معنی ہے سید جعفر اور سید صادق۔ تو یہاں جو سندھ میں شاہ کہتے ہیں، انڈیا میں میر صاحب کہتے ہیں سید کو، تو میر جعفر اور میر صادق یعنی سید جعفر اور سید صادق، اور اب داعش کے سربراہ ابو الحسن الہاشمی اور ابو الحسین الحسینی القریشی۔ یہ ان مقدس ناموں کو، آئندہ دہشت گردی کو جو نسبت دیں گے، ان مقدس ناموں کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ میں اس سے زیادہ وقت نہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا انہیں ذلیل و خوار فرمائے۔ ایک اچھا عمل جو جمہوریہ اسلامی ایران میں آغاز ہوا جس کا، اور کاش کہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے انجام دیے جائیں، اور وہ اچھا عمل ہے وہ یہ کہ شہداء کے بچوں کی سالگرہ کے دن لوگوں نے شہداء کے بچوں کی سالگرہیں منائی۔ مدافعین حرم کے بچوں کی سالگرہ جب آیا تو انہیں تنہا ہی چھوڑا، بلکہ سالگرہ والے دن جا کے معلوم بچوں کی سالگرہ بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ یہ ایک اچھا دن ہے کہ ان بچوں کو جن کے باپ نے، جن کے بھائی نے یا کسی کے شوہر نے مکتب کی راہ میں، دین کی راہ میں، مقدسات کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے، انہیں احساس تنہائی نہ ہو، ان کی خوشیاں زندہ رہیں اور اس کو محسوس ہو کہ قوم ان کے ساتھ ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو مکتب اہل بیت کی پاکیزہ تعلیمات کو بہتر سمجھنے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حرام اللہ سے کرتے ہیں اللہ شیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔